بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا بیان۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے بندوں پر احسان فرمایا۔ قرآن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ، یہاں تک کہ غور و فکر کرنے والوں پر اس کے قصوں اور خبروں سے عبرت پانے کا راستہ کشادہ اور سیدھا راستہ واضح ہو گیا، جس میں احکام کی تفسیر اور حلال و حرام کی تفریق ہے۔ یہ روشنی اور نور ہے، اس کے ذریعے غرور سے نجات ملتی ہے۔ اس میں سینے کی بیماریوں سے شفا ہے۔ ظالموں میں سے جس نے اس کی مخالفت کی، اللہ عز و جل نے اس کی کمر توڑ دی۔ جس نے اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں علم تلاش کیا، اسے گمراہ کر دیا۔ یہ مضبوط رسی، واضح نور اور پختہ گرا اور مکمل طور پر محفوظ پناہگاہ ہے۔ یہ قلیل و کثیر اور چھوٹے بڑے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہوتے۔ اہل علم کے نزدیک کوئی چیز اس کے فوائد کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تلاوت کرنے والوں کے نزدیک بار بار تلاوت کرنے سے بھی یہ پرانی نہیں ہوتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کی رہنمائی فرمائی۔ جب جنوں نے اسے سنا تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے اور انہیں ڈراتے ہوئے کہا، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اس پر ایمان لانے والا توفیق یافتہ ہو گیا، اس کا قائل ہی اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اسے مضبوطی سے تھامنے والا ہدایت یافتہ ہو گیا، اس پر عمل کرنے والا فلاح پا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قلوب و مصاحف میں قرآن کے محفوظ رہنے کا سبب اس کی پابندی سے تلاوت کرنا اور ظاہری آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ نیز قرآن پاک کے آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس میں بیان کردہ باطنی اعمال اور ظاہری آداب کی پابندی کرنا بھی اس کے محفوظ رہنے کا سبب ہے۔ اوپر جو آیتیں آئی تھیں ان کا ترجمہ، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔ یہ سورہ حامیم سجدہ سے تھا۔ اس کے بعد دوسری آیت کا ترجمہ، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ یہ تھی سورہ جن۔ اس کے بعد جو آیت تھی اس کا ترجمہ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہ سورہ ہجر۔ اس لیے ان امور کا بیان اور ان کی تفصیل ضروری ہے اور اس کے مقاصد 4 ابواب میں بیان کیے جائیں گے۔ قرآن اور قاری قرآن کی فضیلت کا بیان، قرآن اور قاری قرآن کی فضیلت کا بیان، تلاوت کے ظاہری آداب کا بیان، تلاوت کے باطنی آداب کا بیان، قرآن پاک سمجھنے اور اس کی تفسیر بالرائے وغیرہ کا بیان۔ قرآن اور قاری قرآن کی فضیلت۔ فضائل تلاوت کے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ۔ جس نے قرآن پڑھا پھر یہ خیال کیا کہ کسی کو اس سے افضل عطا کیا گیا تو تحقیق نے اس چیز کو چھوٹا جانا جسے اللہ عز و جل نے عظمت دی۔ بروز قیامت کوئی شفاعت کرنے والا قرآن پاک سے زیادہ مرتبے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی اور۔ اگر قرآن پاک چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہ چھوئے گی۔ افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اللہ عز و جل نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو بولے، خیر و خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ اترے گی، اور خوبی ہے ان سینوں کو جو اسے اٹھائیں گے، اور خوبی ہے ان زبانوں کو جو اسے پڑھیں گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث قدسی، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول یعنی روک رکھے، میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فراغ ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضائے الہی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔ اہل قرآن اللہ والے اس کے خاص لوگ ہیں۔ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کی یاد سے۔ گانے والی لونڈی کا مالک جتنی توجہ سے اسے سنتا ہے
اللہ अज़्ज़ व जल उससे ज़्यादा तवज्जो कुरान पढ़ने वाले की तरफ फरमाता है। अक़वाल बुज़ुर्गान दीन। हज़रत सैयदना अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरान पढ़ा करो, ये लटके हुए कुरान तुम्हें मुगालते में न डालें, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल इस दिल को अजाब न देगा जो कुरान पाक के लिए बर्तन है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम हसूल इल्म का इरादा करो तो कुरान पाक में गौर व फिक्र करो, क्योंकि उसमें अव्वलीन व आखरीन का इल्म है। उन्हीं से मनकूल है, फरमाते हैं, कुरान पढ़ो, बेशक तुम्हें उसके हर हर्फ के बदले 10 नेकियां दी जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। मजीद फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स अपने आप से कुरान के मुतल्लिक ही पूछे, अगर वो कुरान से मोहब्बत करता और उसे पसंद करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अगर कुरान से मोहब्बत नहीं करता तो वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता। हज़रत सैयदना उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरान पाक की हर आयत मुबारका जन्नत का एक दर्जा और तुम्हारे घरों का चिराग है। मजीद फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा उसने नबूवत को अपने दोनों पहलुओं के दरमियान जमा कर लिया, मगर ये कि उसकी तरफ वही नहीं की जाती। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो अपने रहने वालों पर कुशादा होता है, उसकी भलाई कसीर होती है, उसमें फरिश्ते हाजिर होते और शयातीन उससे निकल जाते हैं, और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो अपने रहने वालों पर तंग हो जाता है, उसकी भलाई कम हो जाती है, उससे फरिश्ते निकल जाते और शयातीन आ जाते हैं। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं ख्वाब में दीदार इलाही से मुशर्रफ हुआ। मैंने अर्ज़ की, ए रब अज़्ज़ व जल, तेरे नज़दीक कौन सा अमल अफजल है जिसके ज़रिए मुकर्रबीन तेरा कुर्ब हासिल करते हैं। इरशाद फरमाया, ए अहमद, वो मेरा पाक कलाम कुरान पाक है। मैंने अर्ज़ की, ए रब अज़्ज़ व जल, इसे समझ कर पढ़ने या बगैर समझे पढ़े। इरशाद फरमाया, समझ कर पढ़े या बगैर समझे। हज़रत मोहम्मद बिन काब करजी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल से कुरान सुनेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा गोया कभी उन्होंने कुरान सुना ही नहीं। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कुरान याद करने वाले और उस पर अमल करने वाले को चाहिए कि वो किसी का मोहताज ना हो, ना उसे खुलफा से कोई सरोकार हो और ना ही उनके अलावा किसी और से, बल्कि लोगों को उसका मोहताज होना चाहिए। मज़ीद फरमाते हैं, हाफ़िज़ कुरान इस्लाम का झंडा उठाने वाला है, उसे चाहिए कि वह कुरान की ताज़ीम करते हुए लहव व लाभ भूलने वालों और लगव काम करने वालों का साथ न दे। हज़रत सैयदना सुफियान सूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब बंदा कुरान पढ़ता है तो फरिश्ता उसकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा देता है। हज़रत सैयदना उमर बिन मैमून रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिसने नमाज फजर के बाद कुरान पाक खोला और उसकी 100 आयात तिलावत की, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे तमाम अहले दुनिया के अमल की मिसल बुलंदी अता फरमाएगा। मरवी है कि हज़रत सैयदना खालिद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, कुरान पाक में से कुछ तिलावत कीजिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल कुर्बा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरी वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सूरह नहल। तर्जुमा, बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है इंसाफ और नेकी और रिश्तेदारों के देने का, और मना फरमाता है बेहयाई और बुरी बात, और सरकशी से तुम्हें नसीहत फरमाता है कि तुम ध्यान करो। उसने इसकी फिर पढ़िए, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोबारा पढ़ी तो कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, इसमें मिठास है, इस पर खूबसूरती है, इसका निचला हिस्सा पत्तों वाला, ऊपरी फलदार है, और ये किसी इंसान का कलाम नहीं। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, कुरान से बढ़कर कोई दौलत नहीं और उसके बाद कोई फाका नहीं। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिसने सुबह के वक्त सूरह हशर की आखिरी आयत पढ़ी फिर उसी दिन मर गया तो उस पर शोहदा की मोहर लगा दी जाएगी। जिसने शाम के वक्त पढ़ी फिर उसी रात मर गया तो उसके लिए भी शोहदा की मोहर लगा दी जाएगी। हज़रत सैयदना कासिम बिन अब्दुल रहमान अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैंने एक आबिद से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा नहीं जिससे तुम्हें अंस हो या उन्स हो? तो उन्होंने कुरान पाक की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे अपनी गोद में रखकर फरमाया, मुझे इससे उन्स है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, 3 चीज़ें कुव्वत हाफ़ज़ा में इजाफा करती और बलगम को ख़त्म करती हैं, मसवाक करना, रोज़े रखना, कुरान पाक की तिलावत करना। गफलत से तिलावत करने वालों की मज़म्मत। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कितने ही कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है।
حضرت سیدنا میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاجر شخص کے پیٹ میں قرآن اجنبی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ فرماتے ہیں جب حفاظ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کی نافرمانی کریں تو ایسے حفاظ کو فرشتے بتوں کے پجاریوں سے پہلے پکڑیں گے۔ بعض علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ابن آدم دوران تلاوت لغو باتوں میں مشغول ہو کر پھر پڑھنے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہمارے کلام سے کیا واسطہ۔ حضرت سیدنا ابن رماح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن حفظ کر کے مجھے بڑی ندامت ہوئی کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بروز قیامت حاملین قرآن سے وہی سوال ہوگا جو انبیاء سے ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حافظ قرآن کو ان صفات سے پہچاننا چاہیے رات سے جب لوگ سو رہے ہوں، دن سے جب لوگ کوتاہی کر رہے ہوں، غم سے جب لوگ خوش ہوں، رونے سے جب لوگ ہنس رہے ہوں، خاموشی سے جب لوگ باتیں کر رہے ہوں، عاجزی و انکساری سے جب لوگ تکبر کرتے ہیں۔ نیز حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ خاموشی کا پیک کر اور نرم مزاج ہو، بد اخلاق، جھگڑالو، چیخو پکار، شور و گل کرنے والا اور غسیلہ نہ ہو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اس امت کے اکثر قرآ منافق ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن پڑھو یہ تمہیں نافرمانی سے روکے گا، اگر تلاوت قرآن تمہیں نافرمانی سے نہ روکے تو تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے قرآن کے حرام کو حلال جانا اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ عرض کی گئی یہ کیسے؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں ورنہ لعنت بھیجتے ہیں۔ بعض علماء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں بندہ قرآن پڑھتا ہے اور خود پر لعنت کرتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ وہ پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود۔ ترجمہ ارے ظالموں پر خدا کی لعنت، حالانکہ وہ خود پر یا کسی اور پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اور پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ ال عمران۔ ترجمہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، حالانکہ وہ جھوٹوں میں سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ نے قرآ سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے قرأت قرآن کو منزلیں اور رات کو اونٹ مقرر کر لیا ہے جس پر سوار ہو کر اپنی منزلیں طے کرتے ہو، جبکہ تم سے پہلے کے لوگ رب عز و جل کے پیغام بصورت رسائل دیکھتے تو رات کو ان میں غور و فکر کرتے اور دن میں انہیں خود پر نافذ کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن لوگوں پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں، لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرا لیا ہے۔ بے شک تم میں سے کوئی شخص سورہ فاتح سے آخر تک قرآن پڑھ لیتا ہے، اس میں سے کوئی حرف بھی نہیں چھوڑتا لیکن اس پر عمل چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی روایت میں ہے کہ ہم نے ایک زمانہ گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان قرآن سے پہلے دیا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی صورت نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال و حرام اوامر نواہی کو سیکھ لیتا اور جہاں توقف کرنا مناسب ہوتا وہاں توقف کرتا۔ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن میں سے کسی کو ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا، وہ سورہ فاتح سے آخر تک پورا قرآن پڑھ لیتا لیکن اس کے اوامر و نواہی کو نہیں جانتا اور نہ یہ جانتا کہ کہاں توقف کرنا مناسب ہے، وہ اسے ردی کھجوروں کی طرح بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ کیا تیرے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہی نہیں؟ تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز ارشاد فرماتا ہے اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا اور بیٹھ کر اس کے ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ یہ قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی، دیکھ میں نے تیرے لیے اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس کے طول و عرض میں غور و خوض کرے، پھر بھی تو اس سے آراز کرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی شخص بات کرے یا کوئی اس کی باتوں میں خلل ڈالے تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے۔ اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے آراز کرنے والا ہے۔ کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔